تو یہ لوگوں کا پھر آگے جو تھا وذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، اور یہ تمہارا گمان ہے جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں، اسی نے ہلاک کر دیا تمہیں. یعنی ان کا جو یہ لوگ جو گمان کر کے بیٹھے، کون کہہ رہے ہیں، ہم نے پیچھے آیت میں کر لیا تھا کہ ان کی جلد جو ان سے باتیں کرتی ہیں وہ کہے گی کہ تمہارا یہ گمان تھا جس کی وجہ سے تمہارا جو اپنے رب کے بارے میں تم نے یہ گمان کر کے رکھا ہوا تھا کہ ہم جو بھی کریں ہمارے رب کو تو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، تو اسی نے ہلاک کر دیا تمہیں. یعنی تمہارا جو یعنی گمان سے مراد یہ تھا کہ وہ خواب خیالی میں تھے، اسی میں وہ ہلاک ہو گئے. سو تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے. جو آگے فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ قیامت میں جب وہ لوگ حاضر ہوں گے وہاں پر، اس وقت میں ان کا صبر کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی طلب کریں تو نہیں ہوں گے وہ معاف کیے ہوئے لوگوں میں سے. کیا کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی انسان معافی طلب کرے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان شرط ہے. دنیا میں رہ کے جو انسان ایمان کے اوپر عمل نہیں کرتا، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے ان کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان کی، اور وہ انکار کر رہے تھے. وہ لوگوں کو خود ایمان بھی نہیں لاتے تھے، اور جب وہاں پر آ کے کوئی ان کو دعوت دیتے تھے تو وہ ایک منصوبے بناتے تھے کہ تم جا کے ان کے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرے تو تم جا کے تھالیاں وہاں پر مارنا، سیٹیاں بجانا، شور مچانا، اور اس قدر ان کو تنگ کرنا کہ لوگ ان کی بات ہی نہ سن سکیں. یہ ان کی باقاعدہ ان کی منصوبہ بندی ہوتی تھی، پلاننگ ہوتی تھی، اور وہ پلاننگ کے تحت وہ لوگ کام کرتے تھے. تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ پھر اگر وہ صبر کریں. پیچھے کی جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا جو اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے ان کا انجام کا ذکر فرمانے کے بعد میں پھر کیا بتایا کہ دونوں آیات میں دنیا اور آخرت میں ان کی ایک دردناک سزا کا ذکر تھا. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس آیت میں کیا فرما رہے کہ چاہے وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں جانا ہی جانا ہے جہنم میں. تو یہ اصل وہاں پر تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقَيَّدْنَا لَهُمْ، یہ سب سے سخت ترین آیت تھی کہ اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے کچھ برے ساتھی قُرَنَاءَ. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے آگے تھا، وَمَا خَلْفَهُمْ. اس میں ہم نے اس آیت کی تفسیر میں ہم نے کر لیا تھا کہ دونوں قَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ کا جو ہم نے تفسیر کی تھی اس کے اندر یہ ڈسکس ہم نے کر لیا تھا کہ ان لوگوں کو برے ساتھی ہی ملے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں مقرر کر دیے تھے، یا پھر ان کے اچھے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے برے سے تبدیل کر دیا تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ فزینو، تو وہ جو ساتھی برے ساتھی ہوتے تھے وہ کیا کرتے ہیں اس کے گناہوں کو خوشنما کر کے دکھاتے ہیں جو ان کے سامنے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا. اس سے ہم نے مختلف تفاسیر دیکھی تھی کہ جو ان کے آگے تھا یعنی اس سے مراد دنیا بھی ہو سکتی ہیں، اور جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا یہ جملہ ممکن ہے کہ شیاطین کے ہر جانب سے احاطے کی طرف اشارہ ہو کہ آگے پیچھے سے وہ شیاطین ان کو احاطہ کیے ہوئے ان کو کوئی اچھا کام کرنے نہیں دیتے. یا پھر اس سے کیا مراد تھا کہ قیامت اور میعاد کا انکار مراد تھا. جو دنیا میں رہ کے انہوں نے قیامت کا انکار کیا اور میعاد کا انکار کیا تھا. اور ما بین ایدیہم سے مراد کیا تھا کہ دنیاوی جتنے بھی ان کی چکا چوند تھی، عیش و عشرت تھی، وہ مراد تھا. وما خلفہم سے قیامت اور میعاد کا انکار تھا. اب بہت ساری تفاسیر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے وہاں پر آگے کہ اسی آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس. تو اور ثابت ہو گئی ان پر عذاب کی بات ان امتوں کے ساتھ ساتھ جو یقیناً گزر چکی ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے یقیناً خسارہ پانے والے تھے. اب ان سب کو جمع کیا جائے گا اور سب کو ڈھکیل کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تم اپنے پہلوں کی پیروی کرتے تھے، تم اب کہتے تھے ہم ہمارے باپ دادا کی ہم پیروی کریں گے، ہم اب اس دین سے نہیں ہٹیں گے، اور جو ان کا ایک روش ہوتی تھی ہر چیز میں یہی وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے پہلوں کی تباہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے جو پہلے ہیں نا وہ سب پہلوں کو اگلوں کو سب کو ملا کے کیوں اتنے ارحم الراحمین ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اگلے پچھلوں کو ملا کے تم سب کو. تو ان کی ہردرمیاں اتنی زیادہ ہوتی تھی، کہیں ان کی اتنی زیادہ ہردرمی ہوتی تھی کہ وہ حق مانتے بھی نہیں تھے، حق ماننے بھی نہیں دیتے تھے، حالانکہ دل ان کا گواہی دیتا تھا اس بات کا کہ یہ جو ہے وہ سامنے ہمارے حق ہے. تو ان کا الحاد اتنا زیادہ ہوتا تھا، ان کی انکار اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے ارحم الراحمین ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اگلے اور پچھلوں سب کو ملا کے جہنم میں پھینکا جائے گا. انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ پانے والے ہیں.
تو انسانوں میں سے جنات میں سے تم نے جس کو بھی اپنا بنا لیا ہے نا سب مل کے، تو خسارہ کیوں؟ کیونکہ آخرت برباد کر لی ان لوگوں نے. جو کچھ دنیا میں تھا وہ تو گیا ہی گیا، لیکن نقصان اٹھانے والے تھے انہم کانوا خاسرون. تو یہاں خاسرین. آگے کی آیت جو تھی ہماری آیت نمبر 26 میں ہم نے کیا تھا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ ان کا ایک مشغلہ ہوتا تھا کہ کہاں ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا کہ مت سنو اس قرآن کو اور شور کرو اس میں، یعنی جب یہ پڑھا جائے تاکہ تم غالب آ جاؤ. یہ لوگ سمجھتے ہیں نا عموماً کہ چلا کے ہم چیخ کے، جو غلطی پہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں چیخ کے غالب ہو جاؤں گا، جھوٹ کو سچ میں تبدیل کر دوں گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. جو شور کرتے ہیں والغو کا مراد یہاں پر جو شور کرتے ہیں اس سے کہ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہ سنیں. حق اور حقانیت کا مقابلہ کرنے کا یہ ایک خطرناک قدیم روش ان کی تھی، جو آج بھی پہلے سے زیادہ وسیع اور خطرناک صورت میں جاری اور ساری ہے. کیا ہے کہ جب کوئی بات ہو تو وہاں سے اس کو منحرف کیا جا سکے. حق اور عدالت کے جتنے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر بھی اس کے دعوت ہوتی ہے حق کی، تو وہاں پر شور کرو، آوازیں کرو. عبدالرحمن آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، سوری کیمرہ کھلا ہوا ہے آپ کا. تو یہ چیزوں کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا کوشش یہ ہوتی تھی کہ بس حق بات ہی نہ سنیں. تو اگر کوئی آج اس طرح کا کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ وہ لوگ اسی روش کے اوپر ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیت نمبر 27 جو ہم نے کر لیا تھا کہ یقیناً ضرور ہم مزہ چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب کا، اور بلا شبہ ضرور ہم بدلہ دیں گے انہیں بدترین اعمال کا جو وہ کرتے تھے. کیا بدترین اعمال کرتے تھے جو پیچھے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور جو ان کا عمل ہوا کرتا تھا، کتنی اذیتیں دیتے تھے مومنوں کو وہ لوگ، کتنی تکالیف دیتے تھے. تو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، نہ صرف انہوں نے کفر کیا بلکہ ایمان والوں کو ایمان سے ہٹاتے تھے، جو ایمان پہ قائم ہیں ان کو بھی اذیتیں. اتنا تنگ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے جانا پڑا. کوئی کم اذیت تھی ہوں گی؟ اندازہ کوئی کر سکتا ہے اس چیز کا کہ کیسے کیسے وہ لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ جو کانو یعملون جو فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ تر ان اعمال پر توجہ کی جاتی ہے جو بار بار انجام دیے جاتے ہیں. ایک بار انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہوتا ہے، ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں. ایک گناہ کے بعد بھی انسان کو دل میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے دل میں آ جاتا ہے، وہ معافی مانگ لیتے، چاہے کافر ہو. رحم تو رہتا ہے اس کے بھی دل میں، کسی کو ہمیں تنگ نہیں کرنا، چلو بھئی تم تمہارے دین پہ ہم ہمارے دین پہ. ایسے نہیں تھا. اللہ کے ساتھ میں بندہ جب گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن بندوں کو جب اذیت پہنچاتا ہے تو وہاں زبردست پکڑ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ اللہ کے ساتھ میں آپ کچھ کرو تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. آپ نماز نہیں، گنہگار ہے، کافر ہے، ایمان نہیں لایا، شرک کیا، اللہ کا اور اس کا معاملہ، اللہ اس کو ہدایت دیتے رہتے اور یقیناً اس کے سینے کے اوپر بات کھولتے رہتے. ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور الستو بربکم جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ قسم کھائی تھی، ان سے پوچھا تھا، بیعت لیا تھا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں تمہارے اس قول کے اوپر کہ میں نے تم سے وعدہ لیا اور تم نے وعدے کا اقرار کیا، اور میں تم جب زمین پہ رہو گے تو میں رسولوں کو بھیجوں گا، اپنی کتابوں کو بھیجوں گا اور تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا. اگر تم روگردانی کرو گے اس وعدے کے ساتھ میں، انکار کرو گے اگر، تو پھر تم عذاب کے لیے تیار ہو، پھر تمہیں وہی دردناک عذاب ملے گا. سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اور جس کے پاس بھی کتابیں آئی ہیں ان کی کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، رہنمائی. ایسا کوئی ایسا روئے زمین پہ انسان نہیں ہوتا جس کی رہنمائی نہیں ہوئی ہے اور وہ کہے کہ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. قیامت میں کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ مجھے نہیں پتہ تھا اللہ تعالیٰ آپ ایک ہے، کیونکہ ساری نشانیاں ہیں. سب ہر کسی کے پاس توحید کی بات پہنچتی ہے کسی بھی طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بندے کو یہ نہیں ہوا کہ وہ لا علمی میں تھا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں تھا اور اس کے لیے عذاب تیار ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا. تو یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، یعنی آگ ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. اعداء دشمن اللہ کے جو ہوتے ہیں ان کے لیے آگ ہی ان کا جزا ہے، بدلہ ہے. لہم فیہا دار الخلد،
خلد کا میں نے آپ کو بتایا تھا خوف لام دال، ایک ہی کیفیت میں کوئی چیز اگر رہے بغیر تبدیلی کے بہت لمبے عرصے تک تو وہ کہتے ہیں خوف لام دال، اس کے حروف مادہ ہوتا ہے. تو خالدین فیہا جو استعمال ہوتا ہے جنت میں جب بندہ جائے گا تو وہ اسی کیفیت میں رہے گا، جوان ہی رہے گا ہمیشہ، تو نعمتوں کا زوال نہیں ہوگا. ایسے ہی جہنم میں جب بندہ جائے گا تو عذاب کا بھی زوال نہیں ہوگا، عذاب بھی اسی کو ویسے ہی رہے گا، وہ بھی ویسے ہی رہے گا. دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب تکالیف بیماریاں آتی ہیں تو وہ یہی سوچتا ہے کہ چلو میں مر جاؤں گا تو مجھے نجات مل جائے گی اس تکلیف سے. اب پرماننٹلی کسی کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، وہ انسان ضعیف ہو گیا تو کیا سوچتا ہے مجھے واپس جوانی تو نہیں آنے کی، مجھے طاقت تو نہیں آنے کی، وہ اپنے دن گننا شروع کر دیتا. چلو کہ تو وہ کیا کرتا ہے، اس سوچ میں رہتا ہے کہ مجھے موت آ جائے گی اور یہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن موت آتی ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے. اس کو نہیں آئی موت تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ اس کے لیے آسانی کرے، یا اللہ ان کے لیے آسانی کرے. کیوں کرتے ہیں دعا؟ کیونکہ وہ جو تکلیف میں بندہ مبتلا ہوتا ہے، نہ وہ بندہ خود برداشت کر سکتا ہے، نہ دیکھنے والے برداشت کر سکتے ہیں، تو آسانی مانگتے ہیں. یہ ہم دنیا میں جو ہے ہمارا یہ ایک ٹیمپریری پیریڈ ہے. یہاں پر جو جب پرماننٹ ہمارا ٹھکانہ ہوگا ہر کسی کا، وہاں پر وہ دارالخلد ہوگا، ہمیشہ رہنے کا گھر ہوگا. چاہے جہنمی جہنم میں رہیں، چاہے جنتی جنت میں رہیں، وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے ہمارا. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دارالخلد کہا. ہمیشہ رہنا بھی ہے، ہمیشہ ایک ہی کیفیت میں رہنا ہے. تو عذاب ملتا ہے اگر کسی کو، اس کا ساری جسم سر پھوڑا جاتا ہے، جو عذاب ہوں گے قینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر اس کو عذاب دیا جائے گا، پھر وہ بندہ صحیح ہو جائے گا، پھر عذاب دیا جائے گا. یعنی کہ ایک تکلیف سے انسان جب گزر جاتا ہے تو پھر اسے خوف ہو جاتا ہے اس تکلیف کا. ایک انسان ایک بار ہاتھ اس کا جل جائے تو پھر آگ سے ڈرتا ہے وہ انسان کہ بھئی پہلی بار جلا تھا میرا ہاتھ، اس میں تو بہت تکلیف ہوگی. آگ کے جلنے کی تکلیف الگ ہوتی ہے، سوچ سوچ کے تکلیف الگ کرتا ہے وہ بندہ. دو تکالیف ہو گئے. یہاں پر جو لوگ جس حال میں رہیں گے وہ اسی حال میں رہیں گے. کفار کے لیے خاص طور سے جو ایمان نہیں لائے، جو شرک. اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم ایمان کی دعوت جب نہیں دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو اب ماحول ایسا نہیں رہا کہ ہم جا کے لوگوں کو دعوت دیں، تو ہر بندہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. یا اللہ جتنے روئے زمین پہ مؤمنین اور مؤمنات ہیں، مسلمین اور مسلمات ہیں، جنات اور انسان ہیں، ان تک میں تو کچھ پہنچا نہیں پا رہی ہوں دعوت کا کام، لیکن ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اللہ جس کے حق میں بھی ہدایت آپ نے مقرر کر کے رکھی ہوئی ہے ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے. کل قیامت میں اگر ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا تھا دنیا میں میرے دین کے لیے، تو ہم کم سے کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے ان کے حق میں دعا کی تھی، دعا ہدایت کی تھی. اور جو ہمارے اطراف کے مؤمنین ہوتے ہیں ان کے لیے تو محنت کرنا ہے کہ ان تک اللہ کے دین کو پہنچانا ہے اور اللہ کی بات کو پہنچانا ہے، ان تک اللہ کے ساتھ میں جوڑنا ہے، ہر کسی کو جوڑنا ہے تاکہ ہر بندہ اللہ سے جڑ جائے اور وہ چیز سیکھے جو اللہ پاک اس سے بات کر رہے ہیں قرآن پاک میں. ہم اتنے مصروف اور مشغول ہو گئے کہ ہم اللہ کی بات سننے ہی ہمارے پاس ٹائم نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ذالک جزاء اعداء اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تو آگ ہے. لہم فیہا دار الخلد، وہ اس کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہے اس کا جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. یہ اتنا سخت ترین ہے. یجحدون، جحد کے مادے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو بروزن احد کے ہیں. یہ مفردات میں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصریحات کے مطابق کیا فرماتے ہیں کہ اس چیز کی نفی کے معنی میں ہے جس کا دل میں اس بات ہو، یا اس کا اس بات ہو جس کا دل میں نفی ہو. یعنی کیسے ہے، حقائق کا علم ہونے کے باوجود اس کا انکار کیا جائے، اور یہ کفر کی بدترین قسم ہے. ایک انسان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اگر انکار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ویلڈ ریزن ہے کہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. لیکن ایک انسان کو پکا یقین ہو کہ یہ سچ ہے، اس کے بعد میں وہ اس کا انکار کرے تو یہ کفر کی بدترین قسم. اس کی مزید اس کی جو حالات ہیں، مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے نا، حق ہے دیکھتے ہوئے انکار کر رہے تھے. یعنی کہ اب ان کو یہ خوف ہی نہیں رہا کہ چلو دیکھتے ہیں جو ہوگا ہوگا، ہم کون سا مر کے اٹھائے جانے والے ہیں. یہ اصل میں جو بے باکی اور ڈھیٹاگی تھی ان کی، میعاد کو مانتے نہیں تھے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کی آیات میں بھی یہی بتائیں گے کہ مر کے تو اٹھائے جانا ہے تم لوگوں کو، اور جب اٹھائے جاؤ گے تو پھر کہاں جانا ہے وہ بھی دیکھ لو اپنا ٹھکانہ. وقال الذین کفروا، اور کہیں گے کہ
جو آیت نمبر 29 پہ ہم نے ختم کیا تھا، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین۔ اب غصہ لے کے کیا کریں گے بھائی؟ تم غصہ کس کے اوپر کر رہے ہو؟ اب یہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب تو دکھا ہمیں وہ دونوں گروہوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنوں اور انسانوں میں سے۔ گمراہ کس نے کیا؟ مجھے کسی نے گمراہ کر دیا۔ اب قیامت میں اگر میں کہوں کہ اللہ مجھے دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے مجھے گمراہ کیا، تو ہم کیا کریں گے؟ ان دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے ہم ان دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے کر دیں گے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہمارے قدموں کے نیچے کر دیں گے، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں سب سے نچلے لوگوں میں سے۔ تو کوئی فائدہ ہوگا یہ کر کے؟ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ تو ایک اپنی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ چل گیا، اب کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے کے جاؤ جہنم میں، وہیں رہو سب، ایک دوسرے کو جو کرنا ہے کرو۔ یہ بہت ہی یعنی کہ یہاں پر جنات اور انسان سے مراد کون ہے؟ شیطانوں کا گمراہ کن جو ایک ٹولہ اور انسانوں کا شیطانی صفت گروہ ہیں۔ شیطان اور انسان کیوں کہا گیا؟ شیطان اور انسان دونوں برابر تو نہیں ہیں، لیکن انسانوں میں بھی بعض ایسے ہیں جو کہ شیطانی صفت رکھنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے افراد ہوتے ہیں جہاں پر انسان اس کے اندر خود بخود وہ شیطانی صفت آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا جہاں رمضان میں شیاطین قید ہو گئے ہیں تو پھر یہ کون سے گناہ کرنے والے ہیں؟ تو انسان گناہ اور جرم کے راستے پہ چلتے چلتے اتنا گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ خود اس کے اندر وہ شیطانی خصلتیں آ جاتی ہیں، تو چلتا پھرتا وہی شیطان بن جاتا ہے۔ وہ قید تو وہ وہاں پر ہوا تو انسان کے اندر میں سارے خصلتیں گھس کے آ گئی ہیں نا۔ اسی لیے جو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ ہمیں کس نے گمراہ کیا تھا؟ جنات کہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جناتوں کو حاضر کرتے تھے، پوچھتے تھے، اور وہ لوگ آ کے خبریں دیتے تھے، اور پتہ نہیں ان کا جو مقصد ہوا کرتا تھا کس طریقے سے وہ لوگ جناتوں سے مدد لیتے تھے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کوئی جو گمراہ کن ٹولہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو گمراہ ہی کرے گا، سوائے اس کے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہو اور وہ صحیح بات کو پہنچانے والا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ کتاب ہوتی ہے، یہود اور کیا کرتے تھے؟ یہود کتاب ہوتی تھی ان کے بھی ہاتھ میں، لیکن پہنچاتے کیا تھے؟ بات کو گھما پھرا کے اپنی بات پہنچا دیتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، کتم علم کرتے تھے۔ کتمان علم ان کا بہت بڑا گناہ ہوتا تھا کہ وہ سب سے اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سورہ بقرہ میں بھی آپ لوگوں نے کیا تھا کہ تم دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ رہے ہو۔ تم کس چیز کو مطلب خرید و فروخت جو کر رہے ہو کہ فائدے کا سودا تو کر لیتے کم سے کم وہ لوگ، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ تو ہدایت کیا تھی؟ آخرت تھی، اللہ کی کتاب تھی، اس کو چھوڑ کے اس کے بدلے میں چند مال کے ٹکڑوں کے بدلے میں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو جنت کے بدلے انہوں نے دوزخ کو خرید لیا تھا، تو ان کے اختیار میں تھا، وہ کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، شیطانوں کے راستے پہ چلتا ہے، شیطانوں کی بات مانتا ہے، جناتوں کی بات مانتا ہے، جادو یا عامل جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگ؟ آپ کو گمراہ کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ شرک کی طرف کیسے لے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شرک وہ بت پرستی ہوتی ہے۔ جادو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا شب قدر میں بھی جادوگروں کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ جو عملیات وغیرہ خاص میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہاں پر جنات اور انسان کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو جو لوگ جنات اور انسان کی بات مانتے ہیں، ایسے گمراہ کن ٹولوں کی جو کہ آپ کو وہ راستہ دکھا رہے ہیں، تو پوچھ رہے ہیں وہاں پر بھئی بتائیں، ہم ان کو ایسے کریں گے، ان کے قدم رکھ دیں گے تاکہ وہ اسفلین میں سے ہو جائیں، تو فائدہ کیا ہے؟ تم نے کیوں ان کا راستہ اختیار کیا؟ کہ تمہارے پاس ہدایت کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کہ تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ تمہارے حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی کتاب تو تمہارے بیچ میں تھی۔ فرقان بھی کہا جاتا ہے قرآن پاک کو، فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہو سکتی جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق کر سکے۔ اب آگے کی آیت ہم آج کی دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آپ پیچھے گناہوں کے بارے میں آ گیا، اب یہاں پر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ثم پھر استقاموا، ثم استقاموا یعنی وہ جم گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکۃ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو، وابشروا بالجنت اور خوشخبری پاؤ جنت کی، التی کنتم وہ جو کنتم تھے تم توعدون تم وعدہ دیے جاتے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں
اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب پیچھے گناہ گاروں کے بارے میں آ گیا، تو گناہ گاروں کے بارے میں جب آئے گا تو انسان مومن تو ڈر جائے گا نا۔ اب ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں، ہم بھی ڈر جائیں گے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جیسے انسان کے دل میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے جب ایسی آیتیں پڑھی جاتی ہیں عذاب کی تو وہ خود ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، کس گروہ میں میرا نام لکھا جائے گا۔ تو قرآن مجید کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ دو اپوزٹ چیزوں کو مقابلے کے طور پر ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں تاکہ ان کا آپس میں موازنہ کیا جائے، موازنہ یعنی کہ بیلنس کیا جائے اور ان کی اچھی طرح سے انسان کو پہچان ہو جائے۔ اب پیچھے آیات میں ضدی مزاج اور حیدر منکرین کا تذکرہ تھا جو اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انہیں دردناک عذاب اور مختلف سزاؤں کی وعیدیں دے رہے تھے۔ لہٰذا ان آیات میں، پیچھے کی جو آیات تھی ان میں مؤمنین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہیں جو اپنے ایمان میں، اب یہ جو ہم نے جو آیت نمبر 30 پڑھا ہے تو پیچھے کی آیت میں گناہ گاروں کا تھا۔ اب گناہ گاروں کا سننے کے بعد میں سوچے کون سے ماحول میں ہیں، مکی دور میں ہے، تیسرے نبوی دور میں ہے جبکہ تشدد بڑھ چکا تھا، تیسرے اور چوتھی نبوی دور کے پیریڈ چل رہا ہے جبکہ اذیتیں پہنچ گئی، ہجرت کے اوپر آ گئے سب لوگ، اب کرنا کیا ہے یہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ مشرکین کے بارے میں سخت ترین آیات اتر رہی ہیں کہ ان کی آنکھیں اور ان کی کان اور ان کی جلد گواہی دیں گے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا وہاں پر سے، وہ چھڑائے بھی نہیں جائیں گے، اور وہ جو ان کے مکالمات ہم نے پیچھے آیات میں پڑھ لیے تھے اس کے بعد میں جو مؤمنین ہوتے ہیں وہ بھی تو جو خوف کرنے والا ہے اس کے دل میں ڈر آ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو اپنے ایمان میں پکے اور مستقل مزاج ہیں، ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ ایمان میں پکے بھی ہو، مستقل مزاج بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انہیں 7 قسم کی نعمتیں اور جزاؤں سے نوازنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جو پیچھے جو سزائیں ہیں اس کے مقابلے میں جو پیچھے سزائیں اتنی ساری بتانے کے بعد میں ہر کسی کا ایمان لرز جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اپنے اس کہے پر ڈٹ جاتے ہیں اور ان میں ذرہ بھر بھی وہ لغزش پیدا نہیں ہوتی، اور جو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے اس کا وہ اپنے بات چیت کے ذریعے سے، ہر چیز اپنے کردار کے ذریعے سے اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا مطلب آزمائشوں کے اوپر مضبوط کھڑا رہنا، ورنہ پھر ڈگمگ ہو جاتی ہیں نیا، جس کی ڈلمل ہوتی ہیں وہ فوراً گر جاتا ہے، کھڑا ہونے والا مضبوط طوفانوں سے بھی لڑ کے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں کہ تو نہ ڈر اور نہ ہی غم کر۔ اب یہ جو کہا گیا ہے یہاں پر کتنی پیاری آیت ہے، ان الذین قالوا، جو لوگ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقام، یہ استقامت بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، کہنے کا تو سب کہہ دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ خوب قائم رہے۔ تو کیا مطلب مکے والے جو تھے اس زمانے میں، اب حضرت بلال جو اول دور میں تھے ان کو کتنی اذیتیں پہنچی، اتنی سخت ترین اذیتیں مؤمنین کو پہنچی۔ حضرت سمیہ سب سے پہلی شہیدہ ہیں، اتنی تکلیفیں پہنچتی تھی، دھوپ میں باندھ کے چھوڑ دیتے تھے ان کو، پلٹ جاؤ اپنے ایمان سے، لیکن وہ نہیں پلٹتے تھے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ کچھ صحابی آ رہے تھے، ان کو قتل کر دینے کے لیے ارادے سے وہ لوگ جب آئے تو مشرکین مکہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سارا مال تم لے لو، ہم پتہ بتا، تو ہمیں مار کے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، اگر تمہیں مال مل جائے تو تمہاری تو دنیا بن جائے گی نا، ہمارا گھر کا پتہ بتا دیتے ہیں، تم جاؤ وہاں سے مال ہمارا اٹھا لو، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، ہمیں چھوڑ دو۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی اس کو مار کے کیا ملے گا، تو تم جاؤ ٹھیک ہے، مال کا پتہ بتا دیے، وہ مال لے لیے۔ جب یہ لوگ مدینے آئے ہجرت کر کے تو اسی وقت آیت نازل ہو گئی تھی، سورہ بقرہ کے جب آپ نے پڑھا تھا کہ انہوں نے بہت بہترین سودا کیا، جو اپنی سوچیں کسی کی کتنی مشکل چیز ہے، ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں گے نا کہ کتنا مشکل کام ہے، یہ آپ کی جمی جمائی ہوئی دولت ہے، سب کچھ ہے، آپ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا صرف ایمان کی خاطر، صرف ایمان کی خاطر۔ وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم، یہ کہہ رہے ہیں میری جان بخش دو اور تم میرا گھر بھی لے لو، میرے مال بھی لے لو، جو کچھ ہے سب کچھ تم لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ کتنا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھنے میں گھاٹے کا سودا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو بہت ہی فائدے کا سودا کر لیا ہے، سارا کچھ دنیا فدا کر کے وہ لوگ اللہ کی محبت اور اللہ کی ایمان اپنا خرید لیتے تھے اور آخرت کو بنا لیتے تھے۔ استقامت بہت اہم چیز ہوتی ہے، ایمان لانا تو چلو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتا ہے انسان، لیکن استقامت بہت چیز، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہا صرف کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، کافی نہیں ہے، ثم استقاموا، پھر وہ خوب قائم رہے۔
تو اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے انسان کو ہر لمحہ حالات کی تلواریں کھانی پڑتی ہیں، ہر لمحہ اس کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی حالات آئیں گے تو فوراً اس کے پاس دنیا بھی سامنے کھڑی ہوگی، آخرت بھی، اللہ کی محبت بھی ہوگی اور دنیا کا فائدہ بھی ہوگا۔ وہاں پر انسان کو استقامت کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہوتا ہے، مضبوطی کے ساتھ میں اپنے کوئی چیز کو چھوڑے وقت۔ تو ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلی جو نعمت فرمائی گئی ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ، اور کہتے ہیں کہ نہ تم، ان اور لا ہے یہاں پر، اللہ جو بنا ہے ان اور لا، کہ نہ تم تخافو، تم خوف کرو، نہ تم خوف کرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنہ۔ اچھا وہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، یعنی کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہ تو تم خوف کھاؤ اور نہ ہی تم ڈرو۔ اب دیکھیں کتنی جامع اور بہترین تعبیر ہیں، جس میں حقیقت کیا ہے؟ تمام نیکیاں اور اہم صفات اکٹھی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگانا اور اس پر پختہ ایمان رکھنا، پھر تمام زندگی کو ایمان کے رنگ میں رنگ دینا اور اسے اپنے تمام امور میں محور قرار دینا۔ محور آپ کو پتہ ہے؟ سینٹر۔ اب ایک انسان سینٹر کے اطراف میں گھومتا رہتا ہے، تو اب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اگر آپ اپنی زندگی کا ایک سینٹر بنا لیں گے اور ہم اسی کے اطراف گھومتے رہیں گے تو ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو تمام اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اوامر ہے، وہ تمام اب ہماری اپنی زندگی کے تمام چیزوں کو ہم ایسے کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے محور کے اطراف ہی ہم گھومتے رہیں۔ تو اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی 7 عظیم عنایات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایسے عنایات کہ اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہو کر انہیں ان کی خوشخبری سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی اور دوسری خوشخبری کے بعد جو کہ خوف اور حزن کو دل میں راہ نہ دینا ہے۔ پہلی کیا خوشخبری؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ فرمایا گیا علیہم الملائکہ، تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ بار بار آئے گا، آپ کو بہت جگہوں پر آئے گا کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا کچھ بھی۔ تو یہاں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آیا ہے۔ اچھا، یہاں پر آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو تو اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور نہ تو ڈر اور نہ ہی غم کر جو فرمایا۔ تو یہاں پر اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ کی 7 عظیم جو آیتیں، پہلی اور دوسری خوشخبری کے بعد جو خوف اور حزن کو دل میں راہ نہ دینا ہے، تیسرے مرحلے پر ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں اس بہشت کی خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اب یہ ہماری جو تیسری نعمت ہے جو بیان کی گئی ہے، فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی، کیا یہ دنیا میں ہوگا یا مرتے وقت ہوگا یا قیامت میں ہوگا؟ استقامت مؤمنین پر فرشتوں کا نزول مرنے اور اس دنیا سے اس جہان کی طرف انتقال کے موقع پر ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے۔ اب مر رہا ہے انسان تو پھر ٹھیک ہے، اس وقت میں فرشتے آگے اور کہیں گے کہ ڈرو مت، تمہاری آگے کی زندگی بہت آسان ہے، اور خوشخبری دے دیں گے جنت کی جس کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو یہ جو ہے بعض مفسرین نے کہا ہے 3 احتمال، یعنی 3 مواقع پر فرشتے ان کے پاس آئیں گے: موت کے وقت، قبر میں تدفین کے وقت، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے وقت۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ تینوں اوقات میں فرشتے آئیں گے۔ سوچیں موت کا وقت کتنا سخت ترین وقت ہوتا ہے، انسان کو یہی یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں ایمان پہ جاؤں گا یا کفر پہ جاؤں گا۔ یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا دنیا میں، یہ سب دعوے وہاں پر پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اصل موت ایمان کے اوپر ہونا ہی سب سے بڑی شرط ہے۔ تو موت کے وقت فرشتے آ کہتے ہیں مت ڈرو، ولا، یہاں پر جو یہ آیت ہے ولا تخافوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت سے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ کس کو تسلی دی جا رہی ہے؟ مرتے وقت میں انسان کو، یا پھر خبر میں اور یہ نیکسٹ قبر میں تدفین کے وقت میں، کہ اس وقت بھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو بہت اچھا ہم اے سی میں روشنی میں سوتے ہیں، کیڑوں کے گھر، اندھیری کوٹری اور کیڑوں کے گھر میں اس کو ڈالا جا رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ مر گیا بندہ، اسے ہوش نہیں ہے، اسے سب ہوش ہے، اس کو پتہ ہے سارا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
ہم نہیں سن سکتے کیونکہ دنیا منتقل ہو گئی ہے، لیکن اس بندے کو تو پتہ ہے میں اندھیری کوٹری میں جانے والا ہوں، یہ میری سب سے بڑی اب یہیں سے آزمائش شروع ہو رہی، اس وقت پھر کہا جاتا ہے ڈرو مت، خوف مت کرو۔ اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے وقت میں، اس وقت بھی انسان پریشان ہوتا ہے جب دیکھ رہے ہیں سارے نام اعمال تولے جا رہے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، اس وقت بھی اس کو یہی کہا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں کہ کیا یہ خوشخبریاں یا کہ یہ خوشخبریاں ان کے لیے مستقل اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں کہ فرشتے روحانی طور پر ان حقائق کو ہمیشہ مومنین کے کانوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے، آپ دنیا میں ہیں اور آپ نیک یعنی ایمان لائے اللہ پر اور استقامت اختیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا اس وقت میں دنیا میں بھی فرشتے اس کے کان میں یہ ساری مطلب اس کی مدد کے لیے کہتے ہیں نہیں تم نہیں ڈرو نہیں ڈرو، تو انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، چلے آپ کو آواز سنائی دیتی ہو یا نہیں نہ دیتی ہو، لیکن دل مضبوط ہو گیا آپ کا، چاہے وہ قبر مرتے وقت ہو، چاہے قبر دفن کرتے وقت ہو، یا پھر یعنی روز محشر میں ہو، فرشتوں کی یہ جو صدا ہے یہ زیادہ واضح صورت میں سنی جا سکی، دنیا میں تو نہیں سنی جائے گی، لیکن مرتے وقت میں قبر میں اور محشر میں اس کو بہت کلیئر سنائی دے گی۔ تو جتنے بھی روایت ہیں اس آیت کی تفسیر موت کے وقت کے ساتھ کی گئی ہیں، لیکن بعض دوسری روایت میں وسیع معنی کے ساتھ بھی اس کی تفسیر وارد ہوئی ہیں، جس میں دنیاوی زندگی بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی اصل ہوتی ہے نا، انسان کا ٹیسٹ کب ہو رہا ہے؟ دنیا میں ہی تو ہو رہا ہے، پریشانیاں دنیا میں آ رہے ہیں نا، مرنے کے بعد تو چلو کس نے دیکھا، یہی ہوتا ہے بھائی مرنے کے بعد کس نے دیکھا، ابھی دنیا کا پہلے بتاؤ۔ تو دنیا میں بھی فرشتے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، آپ دیکھیں بہت پریشانی کے وقت ہوتا ہے، انسان تسلی میں بیٹھا ہوتے ہیں کیونکہ وہ فرشتے اس کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، نہیں ڈرو نہیں ڈرو، پریشان نہیں ہو، خوف مت کھاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ مقام اور درجہ نصیب فرمائے کہ فرشتے ہمیں کہیں اور ہم فرشتوں کی بات کو سن پائیں۔ بے شک فرشتے کہتے تو سب کو ہی ہیں جو نیکوکار بندہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے سننے سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی خوشخبریاں ہی تو ہیں جو انسان کو استقامت مومنین کے قلب اور روح میں جلوہ فگن ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، بہت زیادہ سخت پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بندہ استقامت سے مراد کیا ہے کہ انسان ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، عبادت کر رہے ہیں، فرمانبرداری کر رہے ہیں، جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے تو پھر اس کو فرشتے کہتے ہیں، وہ سنتا ہے، وہ بھلے آپ کو سنائی نہ دے، لیکن آپ کے دل میں تو فرشتوں کی بات اتر جاتی ہیں اور آپ پھر ایک دم مطمئن رہتے ہیں۔ اب دیکھیں خوف اور جو حزن ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوف اور حزن کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ خوف اور ڈر آئندہ کے خطرات، آئندہ کے جتنے بھی خطرناک امور اور جو حوادثات سے متعلق ہیں، اور حزن اور غم، خوف اور ڈر، حزن اور غم ایک ہی چیز ہوتا ہے، اس کا گزشتہ زمانے کے ناگوار جتنے بھی حالات ہیں اس سے تعلق ہوتا ہے۔ گویا کہ اس طرح سے فرشتے انہیں یہ کہتے ہیں کہ نہ تو تم آئندہ کے حوادث سے ڈرو، چاہے دنیا میں ہو یا بوقت وفات ہو یا پھر بروز قیامت ہو، نہ ہی اپنے گزشتہ گناہوں کا غم کرو اور نہ ہی اپنی اولاد کا جو دنیا میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ بندہ جب جاتا ہے دنیا سے، وہ اپنی اولاد کو چھوڑا جاتا ہے، اس کا بھی غم رہتا ہے اس کو، تو فرشتے وہاں پر بھی اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو تم دنیا کے بارے میں فکر مت کرو اور آخرت کے بارے میں فکر مت کرو، تم بے فکر ہو کیونکہ تم نے جو مضبوطی کے ساتھ میں اللہ کو اپنا رب مانا اور استقامت کے ساتھ اس کے دین کے اوپر چلتے رہے، تو فرشتے اس کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ممکن ہے کہ خوف کو حزن پر مقدم کیا، خوف اور ڈر آنے والے خطرات کے بارے میں، اور حزن اور غم پچھلی زندگی کے خطرات۔ آنے والے کیا ہے خطرات؟ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، قبر کا عذاب کے بارے میں، سوال جواب میں کیا ہوگا، پیچھے کیا ہے، اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے میرے بچوں کا کیا ہوگا، بھائی میں پیچھے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے گھر بار کو کیسا ہوگا۔ تو اسی لیے خوف کو پہلے مقدم کر دیا گیا ہے، اور خوف اور ڈر عذاب سے ہوتا ہے۔ خوف کو حزن پر مقدم کیا گیا کیونکہ مومن شخص کو زیادہ خوف آئندہ کے امور سے ہوتا ہے، خاص کر محشر کی عدالت سے۔ مومن جو ہوتا ہے کیا ہوگا اسے، پچھلا تو چلو ہو گیا، جیسا وہ مر تو گیا نا، میں اب کیا ہوگا آگے۔ مومن کو آگے کی زندگی کی فکر لگی رہتی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خوف اور ڈر عذاب سے ہوتا ہے، حزن اور غم ثواب کے ضائع ہو جانے سے ہوتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں دونوں کے لیے پروردگار کے لطف و کرم کی امید دلاتے۔ دیکھیں کتنی اہم چیز ہے، خوف اور ڈر جو ہوتا ہے نا انسان کو آگے کے عذاب سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا عذاب ہوگا، کون سا عذاب ہوگا، اور عذاب اس کا دکھائی بھی جا رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ بھئی یہ قسم کے عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا، تو اس کو کیا ہوتا ہے، خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ اور غم، حزن اور غم ثواب کے ضائع ہو جانے سے ہوتا ہے۔ بھئی آپ نے ایک عمل کیا، آپ کو ثواب ہی نہیں ملا، پیچھے کی زندگی میں آپ نے کوئی عمل کر لیا، آپ کو پتہ چلا کہ اوہو میرے تو سارے ثواب ضائع ہو گئے، میں نے غیبت کر دی لوگوں کی، میرے چغلی کر دی، پتہ نہیں کیا کیا کر کے چلے گئے دنیا سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک مفسرین سوچے ایک ایک نقطے کے اوپر، حالانکہ میں تفصیل زیادہ ہوتی ہے ڈیٹیل تو، لیکن ایک ایک نقطے کے اوپر غور کر کے بتایا ان لوگوں نے، ثواب کا ضائع ہو جانا کتنا اہم ہے، اور آگے آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ جو حالات پیش ہونے والے ہیں، جو عذاب اس کو آنے والا ہے، اس سے وہ کتنا ڈرا ہوا ہے۔ اس وقت فرشتے اس کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ انہیں دونوں کے لیے پروردگار کے لطف و کرم کی امید دلاتے ہیں کہ تم اگلے اور پچھلی کسی کی چیز عذاب کی فکر کرو نہ، تم اگلا جو تم کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہو دنیا میں، اس کے اعمال کے ثواب کے ضائع ہونے کی بھی فکر مت کرو، اپنے پیچھے اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی بھی فکر مت کرو، ہر چیز کے لیے تسلی مل رہی ہے۔ اچھا، چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ ہم تیسری کیا تھی، جنت کی بشارت تھی، خوف اور حزن کے بعد جنت کی بشارت تھی۔ چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ ہم تمہارے دنیاوی زندگی میں بھی یار و مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تمہیں کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، نیکیوں میں تمہاری مدد کریں گے اور لغزشوں سے تمہیں بچائیں گے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ تم بہشت میں پہنچ جاؤ۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے یہاں پر آیت نمبر 31 میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، ہم تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ولکم فیہا ما تشتہی، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہیں جو چاہو گے یا جو چاہیں گے، ما تشتہی انفسکم، تمہارے نفوس، ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہیں جو تم مانگو گے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بندے کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں فرشتے مومنین کے دوست ہیں، فرشتے اپنی چوتھی خوشخبری، ٹھیک ہے، ابھی کیا ہے، میں آپ کو اس کا پہلے پورے خوشخبریاں سنا دیتی ہوں کہ چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ ہم تمہارے دنیاوی زندگی میں بھی اور یار و مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تمہیں کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پانچویں بشارت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بہشت میں غیر مشروط طور پر وہ سب کچھ مہیا ہیں جو کچھ تمہارا جی چاہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، جنت میں تم جو کچھ چاہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو یہ دونوں خوشخبریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پانچویں بشارت یہاں پر انفسکم کی ہے، جو کچھ تم چاہو گے، اور چھٹی خوشخبری یہ ہے کہ نہ صرف مادی نعمتیں تمہارے حسب منشا تمہیں ملے گی جو کچھ تم چاہ رہے ہو، بلکہ جو روحانی نعمتیں مانگو گے وہ بھی تمہیں ملے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے، تو دنیا کے جو تمہاری نفس چاہے گی اور جو کچھ تم مانگو گے، دنیا بھی مادی ہوگی اور روحانی بھی، اس کو نیکیاں ملیں گی۔ آگے ہے نزلم من غفور الرحیم، مہمانی ہے غفور رحیم کی طرف سے، یعنی یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، آخری میں ساتویں اور آخری نعمت کی خوشخبری انہیں یہ ملے گی کہ چونکہ تم
جاویدانی بہشت میں ہو، ہمیشگی کی بہشت میں ہو، جاویدانی بہشت میں ہو، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہو گئے، اور یہ سب نعمتیں تمہاری خاطر تواضع کے طور پر تمہیں عطا کی گئی ہیں یا عطا ہوئی ہیں۔ اب کسی معزز مہمان کی کسی معزز میزبان کی طرف سے خاطر تواضع کی جاتی ہیں، لہٰذا یہ سب غفور رحیم اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، ٹھیک ہے۔ بہشت الہی مہمان خانہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں نا کہ نزل ایسے کھانوں کے معنی میں ہے جن کے ذریعے مہمانوں کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی آتے ہی آپ فرسٹ پہلے ان کو ریفریشمنٹ پیش کرتے ہیں نا، وہ ہے نزل۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس چیز یا ان چیزوں کو کہتے ہیں جس سے مہمانوں کی پہلی خاطر تواضع کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو شربت لا کے دیا جا رہا ہے، یا بسکٹس دیے جا رہے ہیں، یا کچھ بھی جو کچھ بھی دے رہا ہے، آپ جیسے ہی آئے آپ کو کباب دیے جا رہے ہیں، جہاں پارٹی میں آ گئے تو آپ کو ایسے ہی سرو کیا جا رہا ہے، مین میل سرو کرنے سے پہلے آپ کی اس طرح سے آپ کی مہمانی ہو رہی ہے، میزبان کر رہے ہیں۔ تفسیر چاہے تفسیر ہم کوئی بھی لے لیں، کوئی نقطہ بھی لے لیں، یہ لطیف اور دلکش تعبیر واضح کرتی ہیں کہ صاحبان استقامت، دنیا میں انسان استقامت کے لیے کتنے ہم کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، ہم نہیں کر سکتے صبر، ہم سے نہیں ہوتا ہے، اور واویلا کرتے، واویلا کرنے سے کوئی پریشانی دور نہیں ہوتی ہے۔ استقامت کر لیں گے تو اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں، 7 خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بندے کو دے دی، سب کے سب اللہ کے مہمان ہوں گے قیامت میں، اور بہشت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور اس کی نعمتیں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے دوستوں کی خاطر تواضع کا ذریعہ ہے۔ اب یہ بات بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے نا کہ استقامت عمل صالح کی طرح ایمان کے درخت کا پھل ہے۔ عمل صالح کہاں لگتا ہے؟ ایمان کے درخت ہے۔ استقامت کہاں ہوگی؟ ایمان کے درخت، کیونکہ جب ایمان کافی حد تک کسی میں راسخ ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں ایمان پیوست ہو گیا پورے طریقے سے، پھر اسے استقامت کی دعوت دیتا ہے تو کیا ہے؟ جس طرح کے راہ حق میں استقامت اور پائیداری ایمان کی گہرائی میں اضافہ کرتی ہے، آپ کے پاس استقامت بھی ہے اور آپ کے پاس مضبوط بھی ہے، پائیدار بھی ہے، تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ اسی طرح ایمان بھی استقامت کی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ ایمان ہی نہیں ہے تو آپ استقامت کیا کریں گے؟ تو ایمان کے ساتھ آپ جتنا استقامت کریں گے، آپ کو ایمان ہی بڑھتا ہی جائے گا اور زیادہ، اور دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چاہے آپ ایمان لائیں، اب اگر ایمان نہیں لائے تو آپ استقامت سے رہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بندہ ایمان ہی نہیں لائے تو کیا کرے گا استقامت لے کے؟ اور ایک بندہ ایمان تو لے آئے لیکن استقامت نہیں ہے اعمال میں، پھر بھی اس کے لیے نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نزول ہے، یہ ساتھ وہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کون زیادہ اچھا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا بات میں، مِّمَّنْ اس سے جو دعا إِلَى اللَّهِ بلائے اللہ کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کرے اچھے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اب دیکھیں آیت کیسے جا رہی ہے، سبحان اللہ کا سیکوینس کیسے جا رہا ہے، برائی کو اچھائی کے ذریعے دور کیجیے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بہترین اصول بتا رہے ہیں کہ پچھلے آیت میں ان افراد کی بات ہو رہی تھی جو لوگوں کو قرآنی آیات سننے سے روکتے تھے، یعنی گمراہی اور ضلالت کی دعوت دینے والوں سے متعلق گفتگو تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لیکن ان آیات میں اس کے بالکل اپوزٹ ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی گفتگو بہترین ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کس کی گفتگو اس شخص سے بہتر ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی بجا لائے۔ آپ اللہ کی دعوت بھی دے رہے ہیں، خود آپ نیک عمل تو کر رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں سب کو دعوت دے کے، تو وہ کیا ہے، اس سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اور کہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں اور مکمل طور پر اسلام کو قبول کر چکا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ منافقین کا یہی مسئلہ تھا، وہ مانتے نہیں تھے، مجالس میں بیٹھتے تھے کہتے ہم ایمان لے آئے، اور جب یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں۔
تو یہ آیت بڑی صراحت کے ساتھ ان لوگوں کو بہترین گفتگو کرنے والا بتا رہی ہیں جن میں یہ تین صفات پائے جاتے ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا، دوسری عمل صالح کی ادائیگی کرنا، اور جو تیسری ہے وہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کوئی بات نہیں، اس کو آگے کر لیتے ہیں۔ آگے کی آیت وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ إِلَّا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں وَلَا تَسْتَوِي، اور نہیں برابر ہو سکتی، حسنۃ بھلائی یا نیکی، ولا سیئۃ اور برائی، ٹھیک ہے۔ ادفع دور کرو، باللتی اس، ادفع باللتی تو اب دور کرو باللتی ہی احسن، کہ اس طریقے کے وہ زیادہ اچھا ہیں، فَإِذَا الَّذِي تو وقتاً تو دفعتاً وہ شخص، بینک و بینہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان میں عداوتن کأنہ ولی حمیم۔ اب اس کا با محاورہ میں آپ کر کے بتاتا ہوں۔ اور نبی نیکی اور بدی یکساں، اور نبی علیہ السلام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ اب آپ کے پاس کوئی بہترین عمل ہے تو اس کو بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہے، تو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہاں پر ایک سوشل سسٹم کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیسے دوستی کرے۔ جس کو ہم چاہتے ہیں، جو ہم کو چاہتا ہے، اس سے دوستی کرنا کوئی مشکل چیز ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور اللہ کی طرف بلانے والوں کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد میں اس دعوت کی روش کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن۔ ہم نیکی کو برائی سے، ہمارے پاس کیسے چلتا ہے؟ مخالفین حق کے پاس میں بدگوئی، جھوٹ، مذاق، مسخرہ پن اور بہت سارے قسم کے مظالم تھے ان کے پاس، اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں تمہارا جو ہتھیار پاکیزگی، تقوی اور قول برحق اور محبت و نرمی ہونا چاہیے۔ اصل دیکھیں کتنا بڑا سوشل سسٹم اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جو گمراہی کے جو وہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے، ان ہتھیاروں کے علاوہ کسی اور چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، اور حق کا مکتب صرف کیا ہے؟ مذکورہ یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نیکی اور برائی برابر ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ تو اس اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں برائی کو کیسے ختم کرے؟ اچانک ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے جو کہ وہ بہت اچھا ہو، تو دیکھیں، اور نہیں برابر ہوتی نیکی اور نہ برائی، آپ ہٹا دیجئے برائی کو اس طریقے سے جو کہ وہ بہت اچھا ہو، تو اچانک ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ وہی جو آپ کے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی تھی، گویا وہ آپ کا گرم جوش دوست بن گیا، دوست ہے۔ اگرچہ دیکھیں حسنۃ و سیئۃ کا مفہوم کیا ہے؟ ہر قسم کی نیکیاں، خوبیاں، اچھائیاں، برکتیں حسنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر قسم کی برائی، گمراہی، عذاب اس کو سیئہ کہتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر حسنہ اور سیئہ سے وہی مراد ہے جو تبلیغی طریقہ کار سے متعلق ہے، جو دین کا کام کر رہے ہیں اس سے۔ تو بعض مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ حسنہ کی اسلام اور توحید سے، اور سیئہ کی کفر اور شرک سے تفسیر کرتے ہیں۔ اسلام اور کفر دونوں برابر نہیں ہیں، جبکہ بعض نے حسنہ سے اعمال صالحہ اور سیئہ کی اعمال قبیحہ مراد لی، جسے اعمال صالحہ اور قبیحہ مراد نہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض نے کہا کہ حسنہ سے انسان کی صبر، حلم اور عفو اور بخشش جیسی بلند صفات مراد ہے۔ یا آپ کے اندر کیا حلم ہے، صبر ہے، عفو درگزر ہے، بخش کرنا، معاف کرنا والی صفت اگر ہے، نہیں ہے، تو پھر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے اندر نہیں ہے اور جس کے اندر ہے وہ کیسے برابر ہو سکتا؟ تو اپنے اندر ہم وہ ساری چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اب پھر اس بات کی تکمیل کے طور پر فرمایا ہے کہ بہتر طریقہ کار کے ذریعے برائی کا جواب
دے اور اسے دور کر دے. ادفع باللتی هو احسن. اتنی بہترین یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تربیت فرما رہے ہیں کہ حق کے ذریعے باطل کو دفع کرو. حلم اور حسن خلق یا حسن اخلاق کے ذریعے سے جہالت اور بد مزاجی کا اور رفع درگزر سے ان کی جو سختیاں ہیں اس کا جواب دو. اور ہم آج بالکل اپوزٹ کرتے ہیں, بالکل اپوزٹ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یاد رکھیے کبھی بھی برائی کا برائی سے اور بدی کا بدی سے جواب نہ دیجیے, کیونکہ یہ منتقم مزاج لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بتائیے؟ جس سے گمراہ ہو کے سرکش اور ضدی مزاج اور افراد کی سختی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. کوئی انسان کو تنگ کرا تو لوگ کہتے ہیں بھائی جیسے کو تیسا,